دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی، نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی۔ جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانا میں، کرٹ کوبین، اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے۔ ہوا کیا کہ رات کو اٹھا، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے۔ ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی۔ ہمیں پتہ چلا 1 رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا، یہ تو بلینر تھا۔ انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں، مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں، یہ تو سب کچھ تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں، حب جا اور حب مال، مال کی محبت اور نفس کی محبت۔ بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا، وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز۔ تو مال کی محبت اور جا کی محبت، مجھے لوگ پہچانے، میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے۔ مائیکل جیکسن، کرٹ کوبین، ان ایکسس کا لیڈ سنگر، میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ، دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا، کیا حال ہے اس کا۔ تو میں ان آنکھوں سے نہیں، میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں۔ میں US کینیڈا بہت گیا ہوں، میں یورپ بہت گیا ہوں، میں انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش بہت گیا ہوں، میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے، پاکستان پورا ٹریول کیا ہے۔ آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ ڈبل PhD ہے، چاہے وہ بلینر ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا، وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے۔ ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہوتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے، میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے۔ ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں، ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون۔ میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے، پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے۔ جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں، جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی ہے۔ کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے۔ یہ جو ایگزامینیشنز ہے نا، یہ خدا نخواستہ فیل ہو گئے، اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے ان کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کروں گا، انا موقنون، اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں، اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے دل میں توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی، تو نے بارش کر دی۔ کہا موسیٰ، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ کہ اللہ معافی مانگ لی، مجھے نام بتا۔ کہا موسیٰ، جب گناہگار تھا اس کا نام چھپایا تھا، اب تو میرا ولی دوست بن چکا، اب اس کا نام تجھے کیسے بتا؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی نے بوکھلاہٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہگار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں، آدھی رات خشکی میں ڈال دینا۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں، جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لیکن موت سے پہلے ہے۔ موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے گا، سنے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ اور کہا اتنا روئے گا، یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایک آنسو، اللہ کی یاد میں تنہائی بیٹھ کے آنسو آ گیا، یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں، یہ خوش آنکھ ہوگی۔ یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہگار
اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا، اور اتنا خون نکلے گا تم آرام سے کشتی چلاؤ گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے۔ یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں۔ رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے، اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے، دلہا دلہن جو ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہے جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں۔ ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم، جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہے۔ کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی۔ ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا، اپنے دوستوں سے ملا، پریشان پریشان پریشان، کوئی فیملی لائف نہیں، چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے، بال اڑے ہوئے، اینکیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، شکل حالت عجیب سی۔ میرے پیاروں، جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ نے پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں، اسکالر جنید جمشید۔ وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا، کہاں لوگ برا۔ جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے، سارے جن کے، یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا، زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا، نہیں، مرنے کا کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو، ہمیشہ مرو کی اتباع کرنا۔ وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا، اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل، باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے۔ یہ عزت میرے پیاروں، علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث۔ یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ میرے پیاروں، جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی، یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا۔ بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا، میں اس کو مس کر گیا، تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے، تو وہ میچز کینسل ہو گئے، لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا۔ یوسف کو پتا چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے۔ یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو، میری بیوی مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے۔ کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو۔ تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا، مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ بہت بڑا کرکٹر ہے، بہت بڑا، اس کا وہ بناؤ، اس کا پیپر، یہ مسلمان ہے، اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ۔ جب انضمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا، ہم تو کیونکہ اتنا پولیوشن ہو چکی ہے نا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور، ہم تو پولیوٹڈ ہے نا۔ جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا، جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی۔ گاڑی میں بیٹھے، گیلی گاڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے، رزق کیسے ملتا ہے، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں، غلط، بکواس، سب غلط، کیونکہ ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا، ڈاکٹر نے یوں کر دیا، پولیس نے یوں کر دیا، فوج نے یوں کر دیا۔ او بھائی، ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ہمیں کتوں کا یقین ہے، آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا، اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا۔ کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے، اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یوسف نے ایسے منہ نیچی کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا، تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائے گنج کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے،
لیکن کہا وہ امام تھے، تم امام نہیں، تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا۔ یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا، دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں۔ واپس آئے، یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی، میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو، میں کلمہ اناؤنس کروں گا۔ عبد الوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا، حاجی صاحب سے، حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے۔ یوسف نے کلمے کا اعلان کیا۔ میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں، یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے، اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی، اس کا ایک ریکارڈ توڑا، 2 شاید۔ ویب ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا۔ اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی۔ جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے۔ یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اس دھوکے سے ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو، نکل آؤ دھوکے سے۔